السلام علیکم ناظرین، خبردان میں خوش آمدید اور میرا نام ہے احسان اقبال۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی قیمتی گھوڑی کا کیا نام تھا اور اس کے حصول کے لیے کتنے ہزار لوگوں کا خون بہایا گیا، جس کا مقصد صرف ایک گھوڑی کو حاصل کرنا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس کو اپنا موضوع بنا رہے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس گھوڑی کا کیا نام تھا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنے ہزار لوگوں کا خون کیوں بہایا گیا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ اگر فیس بک پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج خبردان کو فالو کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ ناظرین، مہاراجا رنجیت سنگھ کو گھوڑوں کا بے حد شوق تھا۔ اس کے استبل میں دنیا کے نایاب گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ 1823 میں خالصہ دربار میں آنے والے ایک یورپی فوجی افسر بیرن چارلس ہیگل کی زبانی رنجیت سنگھ کو معلوم ہوا کہ پشاور کے گورنر یارمحمد خان بارکزئی کے پاس ایک نہایت شاندار گھوڑی موجود ہے۔ مہاراجا نے یارمحمد کو اپنے وزیر فقیر عزیزالدین کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ وہ گھوڑی مہاراجا کو پیش کر دے۔ سلطان روم اور شاہ ایران بھی گھوڑی کے حصول کے خواہش مند تھے۔ یارمحمد نے فقیر عزیزالدین کے سامنے کسی گھوڑی کی موجودگی سے صاف انکار کر دیا۔ تاہم مہاراجا کے دل سے گھوڑی کا خیال کسی لمحے محو نہ ہو پاتا۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ چنانچہ اس نے گھوڑوں کی تلاش کے لیے مخبر روانہ کیے۔ ان مخبروں کے ذریعے مہاراجا کو گھوڑی کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ اطلاع پا کر رنجیت سنگھ نے 1826 میں اپنے ایک بہادر جرنیل بدھ سنگھ سندھاولیا کو گھوڑی پر قبضے کے لیے کثیر فوج کے ہمراہ پشاور روانہ کر دیا۔ اب حکم تھا کہ کچھ بھی ہو جائے گھوڑی ہر قیمت پر سکھ دربار میں پہنچنی چاہیے۔ اس موقع پر ایک خوفناک جنگ ہوئی جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے یارمحمد نے ایک بار پھر پینترا بدلا اور جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اس کے پاس کبھی ایسی ایک گھوڑی موجود تھی مگر اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن دوسری جانب مہاراجا کے صبر کا پیمانہ بالکل لبریز ہو چکا تھا اور اس نے 1829 میں کنور نہال سنگھ اور جنرل ونتورا کی سربراہی میں اپنی افواج کو پشاور بھیجا۔ پشاور بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ وہ کسی بھی قیمت پر گھوڑی کو لے کر آئیں۔ یارمحمد کو پتہ چلا تو اقتدار اپنے بھائی سلطان محمد خان کو سونپ کر خود جان بچانے کے لیے یوسف زئی پہاڑوں میں فرار ہو گیا۔ جنرل ونتورا نے سلطان محمد کو گرفتار کر لیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر گھوڑی نہ ملی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جنرل ونتورا کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور سلطان محمد نے مجبوراً گھوڑی ونتورا کے حوالے کر دی کیونکہ اس کے سوا اب کوئی راستہ باقی نہ بچا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ گھوڑی جنرل ونتورا کو پیش کرتے ہوئے سلطان محمد بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا مگر مجبور تھا۔ گھوڑی کو فوری طور پر 500 سپاہیوں کی حفاظت میں لاہور بھیج دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کو خبر ملی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ فوری طور پر گھوڑی کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بادامی باغ اور قلعے کے ارد گرد علاقے کے راستوں کو صاف کیا گیا۔ تمام سڑکوں پر جھاڑو دیا گیا تاکہ دھول کا ایک ذرہ بھی گھوڑی کے نتنوں میں نہ جا سکے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ اس نایاب گھوڑی کے حصول کے لیے قریباً 12,000 انسانوں نے جانوں سے ہاتھ دھوئے اور سکھ خزانے سے 12 ارب روپے صرف ہوئے تھے۔ تو ناظرین، اس گھوڑی کا نام اسپ لیلا رکھا گیا اور اسے لاکھوں روپے کے سونے کے زیورات اور جواہرات سے آراستہ کیا گیا۔ خاص طور پر اس کے گلے میں کوہ نور ہیرا بھی پہنایا گیا تھا۔ گھوڑی کو صرف خاص مواقع پر باہر لایا جاتا۔ یہ مہاراجا رنجیت سنگھ کی سب سے پسندیدہ گھوڑی تھی جس کے لیے ہزاروں انسانوں کا خون بہایا گیا۔ تو ناظرین، یہ تو تھی اسپ لیلا کی کہانی جس کو پانے کے لیے مہاراجا نے 12,000 لوگوں کا قتل کیا اور اس کے بعد
اس گھوڑی کو حاصل کر لیا۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو ضرور دبا دیں۔ اگر فیس بک پر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج خبردان کو فالو کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ خدا حافظ۔